بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد رخیز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام کس طرح روزہ رکھتے تھے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ ان ہی 3 دنوں کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی پوری صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے اور نیکی 10 گنا کے برابر، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی ان دنوں کے روزے رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 یعنی ایام بیض کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ اب اللہ کے نبی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔